ہمارا موضوع الحب للہ والبغض للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے بغض رکھنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، غیر دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر وہ کہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمزدہ ہوں گے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ بندے جو ایمان لے آئے تھے ہماری آیتوں پر اور فرما بردار تھے، ان کو اب کیا حکم ہوگا؟ ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم و ازواجکم تخبرون، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی خوشی۔ تو یہ آیت طیبات سورہ زخرف کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک خاص حقیقت بیان فرمائی ہے کہ وہ دن جس دن دنیا کے سارے بھائی چارے، یارانے اور دوستیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اور اس کی یہ خواہش ہوگی کہ آج کوئی شخص اس کا معاون و مددگار ثابت ہو، اور وہ یہ چاہے گا کہ اس کا عذاب اس کے دوستوں پر جو ہے وہ مسلط کر دیا جائے، اور ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ جگری اور جانی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، صرف دوست ہی نہیں بلکہ اپنے عزیز ترین قریبی رشتہ دار بھی دور بھاگیں گے۔ تو اس حقیقت کو اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی شریک حیات اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ لیکن اس مشکل اور کٹھن وقت میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا کہ جس کی دوستی اور محبت اس کے دوستوں اور محبوبوں کے کام آئے گی، اور وہ لوگ ہوں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، عمر بھر اللہ رب العزت سے ڈرتے رہے ہوں گے اور ساری زندگی اس کے ذکر و فکر میں گزاری ہوگی، اور ان کی دوستی اس روز بھی سلامت رہے گی، اور وہ اپنے دوستوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر کے چھٹکارا دلانے کا باعث ہوں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے محبت کی ہوگی۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اعلان فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ جو آپس میں محبت کرنے والے، مجھے اپنے جلال کی قسم میں ان کو آج اپنے سائے کے نیچے جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے بغیر اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ایسے بندے ہوں گے جن کے لیے ممبر بچھا دیے جائیں گے، اور وہ ان پر تشریف فرما ہوں گے، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے لباس بھی نورانی، ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، انبیاء کرام اور شہداء جو ہے جب وہ انہیں دیکھیں گے تو رشک بری نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے تھے، یعنی ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا تھا، جب بھی اکٹھے ہوتے، جب بھی بیٹھتے، وہ خالص رب کی رضا کے لیے بیٹھتے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے۔ تو ہر وقت ان کا مقصد ایک ہی ہوتا کہ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے جو ہے
وہ مل بیٹھی ہیں۔ تو یہ حدیث پاس ایک بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور ان کی ہم نشینی اختیار کرنا اور دور دراز کی مسافت طے کر کے ان کے جو ہے وہ محفلوں میں جانا، مل بیٹھنا صرف جائز اور درست نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے اعزاز و کرام کا ذریعہ بھی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے روایت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف فرشتہ بھیجا اور فرمایا موسیٰ کیا تو نے میرے لیے کوئی عمل کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کی کہ اے اللہ میں نے تیری خاطر نمازیں ادا کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھی ہیں، صدقہ کیا ہے، اے باری تعالیٰ میں تیرا ذکر کرتا رہا ہوں تیری خاطر۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے پیارے موسیٰ جو تو نے نماز پڑھی ہے نا وہ تیرے لیے تصدیق کی دلیل ہے، اور جو تو نے روزہ رکھا ہے نا وہ دوزخ سے بچنے کی ڈھال ہے، اور جو تو نے صدقہ دیا ہے وہ تیرے لیے سایہ ہے، اور جو تو میرا ذکر کرتا رہا ہے وہ تیرے لیے نور ہے۔ بتا تو نے میری خاطر کیا کیا ہے؟ یہ سارے عمل تو نے اپنی خاطر کیے ہیں، بتا میرے لیے کیا کیا ہے، میری خاطر کیا کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ پھر تو ہی کوئی ایسا عمل بتا دے، تو ہی کوئی ایسا عمل بتا دے جو خالص تیرے لیے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ کیا تو نے میری رضا کے لیے کسی کو دوست بنایا ہے؟ اور کیا تو نے میری خاطر کسی میرے نافرمان سے دشمنی کی ہے؟ تو معلوم ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اس کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اسی کی رضا کے لیے کسی سے جو ہے وہ دشمنی رکھنا۔ یہ تو ہم اپنی انا کی خاطر جو ہے وہ کسی سے دشمنی کر بیٹھتے ہیں نا، اصل یہ ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ کسی کا یعنی آقا کریم علیہ السلام کا معاذ اللہ کوئی گستاخ ہے تو ان کے ساتھ دشمنی رکھی جائے۔ کیوں کہ میں یہ دشمنی رکھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رضا کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 صفات ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سوا، سب سے پہلی کہ وہ اللہ اور اس کا رسول ان دونوں کے سوا اور کسی کو زیادہ محبوب نہ جانے، یعنی سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرے یا اللہ کے رسول سے کرے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وہ کسی آدمی سے صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرے۔ ان یکرہ ان یعود فی الکفر، اور وہ اس بات کو ناپسند کرے کہ وہ کفر کی طرف لوٹے۔ بعد ان انقذہ اللہ تعالی منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے نکال لیا ہے جس طرح وہ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں پھینکا جائے، اس لیے اسی طرح وہ ناپسند کرے کہ وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹے۔ تو ابی ادریس نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ وہ دمشق کی مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں ایک نوجوان تھا جس کے جو ہے وہ دانت چمکدار تھے اور لوگ اس کے ساتھ تھے۔ جب میں نے اس کی کسی بات پر لوگوں کو دیکھتا نا اختلاف ہو جاتا تو لوگ اس کے پاس جاتے، اس کے پاس جا کر جو ہے وہ فیصلہ کرواتے، وہ جو بھی عمل کرتا حکم کرتا اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے۔ مجھے بتایا گیا یہ حضرت معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے دن میں نے سویرے سویرے ان سے ملاقات کا قصد کیا کہ میں ان کی زیارت تو کروں، ان سے جا کر ملاقات تو کروں۔ کہنے لگے کہ وہ مجھ سے پہلے جا چکے تھے، میں گیا ہوں تو وہ نماز ادا کر رہے تھے، میں نے انتظار کیا کہ وہ نماز میں مشغول ہو گئے ہیں، جب فراغت ہوگی تو اس وقت میں ان سے ملاقات کروں گا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا نا تو میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں ان کے سامنے آیا نا تو ان کو میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے 3 بار فرمایا اللہ اللہ اللہ، 3 بار یہ فرمایا اور کہا کہ مبارک ہو تجھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ آپ فرما رہے تھے اللہ نے فرمایا میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتی ہیں، پھر اللہ رب العزت کی محبت بھی ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور میری رضا کے لیے اکٹھے بیٹھتے ہیں اور میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔
تو میری محبت ان پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو سامعین وقار، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے اور پھر واپس پلٹتا ہے تو اسے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے 1000 گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ یارو کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے نا، نفع کا سودا ہے کہ بندہ صرف کسی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہو تو نیت یہ کر رہا ہے کہ یہ میں ملاقات کس لیے کرنے جا رہا ہوں، اللہ سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں اپنے مسلمان بھائی سے، اپنے مومن بھائی سے جو ہے وہ ملاقات کرنے جا رہا ہوں، تو اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ ایک تو 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے لیے ایک ایسا نور بلند ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح اللہ کی بارگاہ میں عرش کا نور بلند ہے، اتنا اس کے لیے جو ہے وہ نور بلند ہوگا۔ تو آخری حدیث سماعت فرمائے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ تم میں سے جنتی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں تم میں سے جنتی کون ہے؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور کرم فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی جنتی ہیں، نبی جنتی ہیں، صدیق اہل جنت سے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا جنتی ہے، اور وہ بندہ، وہ آدمی جو دور دراز علاقہ میں اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کرتا ہے اور اس کی ملاقات کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ یعنی سرکار کے لب مبارک ہلے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا تو اس میں کہیں جھوٹ ہو سکتا نہیں۔ تو اس لیے جو اللہ کی رضا کے لیے، تو اس پوری بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علماء ربانیین، اولیاء کرام، متقی اور پرہیزگاروں کے لیے دور دراز کا سفر کرنا، مسافت طے کر کے جو ہے وہ ان کی درگاہوں پر حاضری دینا 1000 سعادتوں اور بخششوں کا ذریعہ ہے، کیونکہ ان کی ملاقات کا، کیونکہ اللہ کی ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جہاں بھی ہم مثال کے طور پر گولڑا شریف چلے گئے، سیال شریف چلے گئے، بیرا شریف چلے گئے، دربار شریف پہ حاضری دے کے آئیں، کیوں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہم جو ہے جا کر ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ سلامی عقیدت پیش کریں گے، ایصال ثواب کریں گے، تو یہ کس کے لیے؟ خالص رب کی رضا کے لیے، کہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالی ہم پہ بھی کرم فرما دے گا۔ تو دربار پہ جانا، مزارات پہ جانا، یا ویسے کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جانا، باعمل عالم دین کی بارگاہ میں جانا، اس کے پاس جا کر حدیث پاک سننا، قرآن کریم سننا، دین کے بارے میں جو ہے وہ سوال کرنا، تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خالص رب کی رضا